مریم اورنگزیب کی بانی پی ٹی آئی کی آرٹ عدلیہ پر زر پریس کانفرنس میں کہا مجرم کو قانونی لاڈلا نہیں بنایا جا سکتا۔ بانی پی ٹی آئی کے اعتراف کے باوجود سزا میں سستی کی جا رہی ہے۔ کہتا ہے ہاں میں نے 9 مئی کیا، اسے مرسڈیز میں سپریم کورٹ لایا گیا۔ کمرہ عدالت میں بانی پی ٹی آئی کو گڈ ٹو سی یو کہا گیا۔ عدلیہ مجرم کو سزا دے ورنہ دہشت گرد جماعتوں کو سیاسی جماعت کا سرٹیفکیٹ دینا ہوگا۔ یہ اعتراف جرم کا نہیں بلکہ سزا دینے کا وقت ہے۔ بانی ریاست پر حملہ کیا اور آج بھی حملہ آور ہے۔ ملک کے ساتھ خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے، سیاست گند سے پاک کرنا پڑے گا۔ دنیا کو اجاگر کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ عمران خان صاحب، بشرا بی بی، ہمارے ملٹری کورٹس میں جو اسیران ہیں، ہمارے باقی عدالتوں میں اسیران ہیں جن کو ناجائز پولیٹیکل سیاسی بیسس پہ قید کیا ہوا ہے اور جو کیسز جھوٹے بنائے گئے۔ ضروری ہے کہ ملک میں صاف ستھرے شفاف انتخابات ہونے چاہیے۔ حکومت چلی گئی ہے، حکومت وینٹیلیٹر پہ ہے، حکومت تو ختم ہو گئی ہے۔ ان کے وزراء تو بھاگ گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو انہوں نے آگے دھکیل دیا ڈی جی آئی ایس پی آر کو۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی حکومت کو وارننگ، کہا پی ٹی آئی پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ پی ٹی آئی کو عوام نے منتخب کر کے ثابت کیا یہ عوام کے حقوق کی بات کرتی ہے۔ ہر غیر آئینی معاملے کا بھرپور مقابلہ کیا جائے گا۔ اعظم سواتی بھی خوب گرجے برسے، کہا جعلی کابینہ کا باپ بھی پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگا سکتا۔ فارم 47 کی پیداوار پاکستان کی جڑوں کو تباہ کر رہی ہے۔ پنجاب میں بیٹھی ماہران ڈیجیٹل دہشت گرد ہے۔ یہ جو مہارانی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے یہ معاشی دہشت گرد ہیں جن کی وجہ سے میرا ملک پاکستان تباہ ہوا، جو خرید کر جو ہے لوگوں کو اور پاکستان کو تباہ کر رہی ہے۔ 47 کی پیداوار کے بیانات جو ہیں وہ فرسودہ اور نامکمل ہیں، اس لیے ان کا باپ بھی جو ہے پی ٹی آئی کے اوپر کسی طرح بھی کوئی قدغن نہیں لگا سکتا۔ اب پورے پاکستان کے لوگ اس ماڈل کے مطابق اپنا حق چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان ایک مخصوص طبقے کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہو جائے۔ ظالمانہ سلیب کے خلاف ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسلام آباد ڈی چوک پر بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے اگر رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو پھر یہ دھرنا ان کو بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ آئی پی پیز کو عوام سے لوٹ مار جان چھڑانے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کچا چٹا کھول دیا۔ کراچی باز سے خطاب میں بولے ہم اس کے بھی پیسے دے رہے ہیں جو بجلی ابھی بنی بھی نہیں۔ آئی پی پیز کے دھندے سے ہزاروں ارب روپے کھا لیے گئے۔ ایم کیو ایم نے معاہدے ختم کرنے کی تجویز دے دی۔ مصطفیٰ کمال نے آئی پی پیز معاہدوں پر لفظی کرنٹ چھوڑ دیا، کہا کیپیسٹی پیمنٹ کے ساتھ پاکستان نہیں چل سکتا، کمپنیوں کو بجلی نہ بنانے کے ڈالرز میں پیسے دیے جا رہے ہیں۔ ایم کیو ایم نے سندھ اسمبلی میں بھی آواز بلند کر دی۔ آئی پی پیز کے خلاف قرارداد متن میں کہا گیا اگر کیپیسٹی چارجز کی بعد میں ادائیگیاں ہوتی رہیں تو بقایا کا مسئلہ بھی بڑھتا جائے گا۔ غیر منصفانہ معاہدوں کے خلاف عالمی انصاف سے رجوع کیا جائے۔ یہ بنا ہے کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہو۔ اس بدبخت جعلی حکومت کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نہ کسی کے خلاف گالیاں کے لیے نکلے ہیں، نہ کوئی ہمارے جلوس میں گملہ ٹوٹے گا۔ آپ اپنے یاروں کو سنبھالیں، آپ گڑبڑ نہ کریں، کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ یہ شروعات ہے، ابتدا عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ اگر کسی نے ہماری بات نہ مانی پھر ہم سے گلہ نہیں ہوگا۔ ہم انشاءاللہ اپنی جدوجہد کریں گے، نکلیں گے۔ ان کا بغض اور حسد اور جعلی مینڈیٹ ہے ان کے پاس، ان کو جانا پڑے گا۔ تحریک انصاف کے بھوک ہڑتالی کیمپ سے حکومت پر لفظی یرغمال۔ سربراہ اپوزیشن اتحاد محمود خان اچکزئی بولے سیاسی جماعتوں پر پابندی کا دور گزر چکا۔ پی ٹی آئی کو کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیے۔ بانی پی ٹی آئی اس وقت پارلیمنٹ کے سب سے مقبول لیڈر ہے۔ موجودہ حکومت زر اور زور کی بنیاد پر آئی۔ جعلی حکومت کو کہنا چاہتے ہیں ہمارے احتجاج میں گملہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اظہر قیصر نے کہا آئین کی بالادستی کے لیے ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، جمعے کو ہم پرامن طور پر باہر نکلیں گے۔ لطیف کھوسہ نے کہا اپنی جیتی ہوئی سیٹیں فارم 47 کی بنیاد پر چھیننے نہیں دیں گے۔ علامہ راجہ ناصر عباس کا کہنا تھا کہ ملک کو تباہ کرنے والوں کے خلاف آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ پنجاب اسمبلی کے گیٹ پر بھی بھوک ہڑتالی کیمپ۔ پولیس کا اپوزیشن لیڈر سے کارکنوں کو اٹھانے کا مطالبہ۔ احمد خان بچر کا انکار۔
ملک کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے اسے ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا۔ رانا ثناءاللہ کا پیرس میں خطاب، کہا بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا سب کو جیلوں میں بند کروں گا، بند کرنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ سے کہا سب کو پھانسی دو تو تنازع شروع ہوا۔ فواد چودھری کی نواز شریف اور آصف علی زرداری پر کڑی تنقید، کہا دونوں رہنماؤں نے تاریخی غلطی کی تو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے، جو اراکین ان کے ساتھ کھڑے ہیں مستقبل کی سیاست میں نظر نہیں آئیں گے۔ وفاقی کابینہ کی جانب سے پی ٹی آئی پر پابندی عائد نہ کرنے کا فیصلہ خوشائن قرار دیا۔ مزید بولے، مریم نواز کہتی ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کریں گے، دیکھتے ہیں کہ ججز اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرواتے ہیں یا نہیں۔ پاکستان کا چین پر مزید انحصار روکنے کے لیے امریکہ ان ایکشن، معاون سیکرٹری خارجہ ڈونلڈ لو کی $10 کروڑ امداد کی درخواست۔ امریکی ایمان نمائندگان کی کمیٹی کے روبرو پیش ہوئے، کہا پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کی صورتحال پر ہم متوجہ ہیں۔ رقم پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ، اقتصادی اصلاحات اور قرض کے حوالے سے مدد دینے کے لیے بروئے کار لائی جائے گی۔ چاہتا ہوں جب بھی مارشل لا کا خطرہ ہو عدالتیں کھلی ہوئی ہوں، جسٹس اطہر من اللہ کا نیو یارک بار سے خطاب، کہا ٹی وی چینل کا نام نہیں لینا چاہ رہا جس نے عدم اعتماد کے وقت ایسا ماحول بنایا جیسے مارشل لا لگنے والا ہے۔ کاش عدالتیں اس وقت بھی کھلی ہوتی جب ضیاء اور مشرف نے منتخب حکومتوں کو ہٹایا۔ مزید کہا جب میں نے ایک نوٹ لکھا تو میرے 2 بیٹوں کا پرسنل ڈیٹا سوشل میڈیا پر ڈال دیا گیا، وہ ڈیٹا ایک سرکاری ادارے سے حاصل کیا گیا تھا، میری بیوی پر ایک ڈاکومنٹری بنا کر حملہ کیا گیا، یہ ایک جج کی آزمائش ہوتی ہے، یہ ججوں کی آزادی کا ٹیسٹ ہوتا ہے، تنقید سے جج کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کو 9 مئی کے 12 مقدمات کا چیلنج، لاہور ہائی کورٹ نے مقدمات پر تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے استفسار کیا ملزم دیگر مقدمات میں قید تھا تو گرفتاری کیوں نہیں ڈالی گئی؟ اگر آپ کا رویہ ایسا رہا تو قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کیا یہ کیسز ساری زندگی چلتے رہیں گے؟ آپ مطمئن نہیں کر سکے کہ آخر ایسے کیا شواہد ہیں جن کی وجہ سے ریمانڈ لیا؟ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی درخواستوں پر مزید سماعت آج ہوگی۔ شاہ محمود قریشی کی 9 مئی کے 7 مقدمات میں گرفتاری، ازداد دہشت گردی عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ میں 12 روز کی توسیع کر دی۔ پنجاب حکومت نے ثانیہ 9 مئی کے ملزموں کی ضمانت منسوخی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ نامزد چیئرمین پی اے سی شیخ وقاص اکرم اینٹی کرپشن کے رداد پر آ گئے۔ رہنما تحریک انصاف کے خلاف جائیداد کی غیر قانونی منتقلی پر مقدمہ درج۔ ایف آئی آر کے مطابق وفات پا جانے والی خاتون کی 60 کنال سے زائد زمین کی فرنٹ مین کے نام منتقل کرائی، بعد ازاں زمین اپنی والدہ یاسمین اکرم اور بھائی شیخ فواد اکرم کے نام منتقل کرانے کا الزام۔ اینٹی کرپشن نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بنو امن جرگے کے تمام مطالبات مان لیے۔ حکومت مطالبات اپیکس کمیٹی کے سامنے رکھے گی، بنو واقعے سے متعلق کمیشن بنانے کے طریقہ کار پر بھی غور ہوگا۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ سرچ آپریشن پولیس اور سی ٹی ڈی کرے گی، ضرورت پڑنے پر سیکیورٹی فورسز کی مدد لی جائے گی۔ غیر سرکاری مسلح افراد کے خلاف پولیس کارروائی کرے گی اور علاقے میں پولیس ہی گشت کرے گی۔ جرگہ اراکین کا اپیکس کمیٹی کا فیصلہ آنے تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔ اب حکومت نہیں آئل مارکیٹنگ کمپنیاں پیٹرول بم گرائیں گی، پیٹرولیم ریٹ مقرر کرنے کے لیے حکومتی اختیار ختم کرنے کی تیاری۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو اختیار دینے کا پروگرام، وزیر اعظم نے حکومتی اختیار ختم کرنے کی ہدایت کر دی۔ حتمی فریم ورک تیار کرنے کے لیے وفاقی وزیر پیٹرولیم نے آج اہم اجلاس طلب کر دیا۔ تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا اور پنجاب سے اراکین کے بیان حلفی الیکشن کمیشن جمع کروا دیے۔ خیبر پختونخوا سے 91 اراکین اسمبلی کے سرٹیفکیٹ جمع ہوئے۔ پنجاب سے 105 ممبران اسمبلی کے بیان حلفی الیکشن کمیشن میں جمع کرائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد کے کیسز میں لارجر بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی کی سربراہی میں
लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर भी लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। लार्जर बेंच 30 जुलाई से केसेस की समाअत करेगा। सिंध हुकूमत ने किसानों के दिल जीत लिए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने पुराने कुदरती पानी के रास्ते बहाल कर दिए। RD 210 स्पाइल स्केप रेगुलेटर का भी इफ्तिताह। तकरीब से खिताब में कहा, अब सैलाब से ज़मीनें नहीं डूबेंगी। सैलाब मुतासिरीन के लिए 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं। 6 लाख तामीर हो चुके। सैलाब मुतासिरीन की गलत फहमियों को दूर कर रहे हैं। चंद दिनों में हज़ारों नौकरियां देंगे। एक जमात को सिंध की तरक्की पसंद नहीं, इस जमात ने हुक्म इम्तना ले लिया। पानी भरे बादलों का मैदानी इलाकों का दौरा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। कराची में बारिश से मौसम खुशगवार। बहावलनगर में सबसे ज़्यादा 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शेखुपुरा, उकाड़ा, फैसलाबाद में रिमझिम। पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कराची के बेशतर इजला में मौसम गर्म रहेगा। सिंध के चंद मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की आज भी बारिश की पेशगोई।